چاہتے دس بار رحمت کا ورود تو نبی پاک پر ایک بار پڑھ ڈالو درود اللہم صلی علی سیدنا وعلا سیدنا محمد مبارک وسلم اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی فاتحة الكتاب شفاء من كل داء او کما قال علیہ الصلاة والسلام حمد بے حد خالق ہر دو سرا کے واسطے جس کی ذات پاک ازل سے ہے صدا کے واسطے پھر ہزاروں رحمتیں ہر آن اور لاکھوں سلام شاہد و عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے بارش رحمت کا ہو یا رب صدا ہر دم نزول آل و اصحاب اور جملہ اصفیاء کے واسطے حضرت ابوبکر صدیق ہیں امیر المؤمنین نور نسبت کر عطا اس با وفا کے واسطے کر ہمارے دل پہ نازل تو سکینہ اے خدا تیرے پیارے بابو جی حاجی عمر کے واسطے کھول باب علم و عرفان اے میرے رب علی فاتح خیبر علی مرتضی کے واسطے دے صحیح کہنے کی جرأت مجھ کو بھی میرے خدا دے صحیح کہنے کی جرأت مجھ کو بھی میرے خدا شاہ نسیم احمد ولی و مقتدہ کے واسطے محترم و معزز سامعین کرام اور تمام ہی خواتین نظام قرآن مقدس کی یہ محفل ہے اس بچے نے عزیزم عبدالاحد سلمہ نے قرآن مقدس کی تکمیل کی ہے اور یہ بہت مبارک اور بابرکت مجلس ہے میں اپنی طرف سے اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام ہی اساتذہ علماء حفاظ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں مبارکباد پیش کرنی چاہیے تو یہ بہت خوشی کا ایک موقع ہے یہ ہم سب سنتے رہتے ہیں میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے اور مختصر سی بات کر کے اس لیے کہ کوشش یہی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے بھی کہ جہاں جیسا موقع ہو اسی اعتبار سے بات کرنی چاہیے قرآن مقدس کی محفل ہے قرآن مقدس ہی کے تعلق سے کچھ بات ہونی چاہیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی آپ کو سمجھنے کی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق سے نوازے آمین یا رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس کی ایک سورت جو سورہ فاتحہ کہلاتی ہے اسے الحمد شریف بھی کہتے ہیں اس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے یہ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے اب مجھے کتنا اس پر یقین ہے اور کتنے یقین کے ساتھ میں اپنی بیماریوں کو حل کرنے کے لیے روحانی اور جسمانی اس کو پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں جو اب تک نہیں جانتے تھے رب کعبہ کی قسم اگر آپ اسے اس مجرب عمل کو کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ حاصل ہونے والا ہے اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ جب ہم ایک بڑے سے بڑے کسی ڈاکٹر کو طبیب کو حکیم کو دکھاتے ہیں اور یہ دل کے اندر ایک یقین ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے بڑے فیس والے ڈاکٹر کو دکھایا ہے اور اس نے یہ دوا تجویز کی ہے اور کسی طرح کسی محلے کے اندر کسی جھولا چھاپ ڈاکٹر کو کسی چھوٹے موٹے طبیب اور حکیم کو دکھانے کے بعد ہم دوائی لیتے ہیں دونوں سے دوائی لینے کے بعد ہمارے دل کی کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں اس سے دوائی لینے کے بعد الگ کیفیت ہوتی ہے اور اس سے دوا لینے کے بعد الگ کیفیت ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ڈگری ہولڈر ہے وہ بڑا ڈاکٹر ہے وہ فیس والا ڈاکٹر ہے سب سے بڑوں کے بڑے حکیم اور ڈاکٹروں کے ڈاکٹر جن سے زیادہ علم و فضل والا خدا کی خدائی میں کوئی دوسرا نہیں ہے ایک ایسا موتی اور ایک ایسا جواہر اور ایک ایسا لال و گوہر جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے رب کعبہ کی قسم خدا کے خزانے میں بھی کوئی دوسرا خزانہ ایسا نہیں وہ فرما رہے
وہ بڑوں کے بڑے، لاڈلوں کے لاڈلے، چہیتوں کے چہیتے سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی دوا ہے، شفا ہے۔ اب اس کا استعمال بھی علماء نے لکھا ہے، اس لیے کہ شاید ہی کوئی گھرانہ ایسا ہو کہ جہاں بیماریاں نہ ہوں، کوئی جنات اور عصیب کی چپیٹ میں ہیں تو کوئی بیماری، جسمانی بیماری کی چپیٹ میں ہے، اور وہ دعائیں کرتے کرتے اور دوائیں کرتے کرتے تھک گیا ہے اور تھک گئے ہیں، لیکن فائدہ ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ علیہ السلام بتا رہے ہیں، یہ مجرب عمل ہے، یعنی تجربہ میں آیا ہوا عمل ہے۔ ہاں، اس کی موت ہی اگر آ گئی ہو تو اور بات ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا ہی نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن اکثر و بیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے محلے کے اندر کافی پیرانہ سالی میں گزرے ہوئے شخص جو ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ جب بیمار ہوئی، مراد آباد کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا گیا، لیکن کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ابھی زندہ ہے وہ، کوئی چاہے تو جا کے تصدیق کر سکتا ہے جنہوں نے اس عمل کو کیا ہے۔ تو انہوں نے رابطہ کیا، پوچھا، میں نے انہیں یہی بتایا، یہی عرض کیا، میں نے پڑھا تھا اور الحمدللہ کئی ساری چیزوں پر تجربہ بھی کیا تھا۔ انہیں بتایا کہ آپ یہ کر لیجیے، صبح کی سنتیں پڑھنے کے بعد، فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو آپ پڑھیں۔ پڑھنا کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پھر آخر تک پڑھنا ہے والضالین آمین تک 41 مرتبہ 40 دن تک۔ بس یہ ہے کہ تھوڑا زیادہ پہلے اٹھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد فجر کی آپ کو فرض پڑھنے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتی ہیں۔ معاملہ کیا تھا ان کے ساتھ؟ معاملہ یہ تھا کہ ایک تو منہ کا ذائقہ بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا، ہر چیز میں تیز نمک نظر آ رہا تھا، چاہے وہ دلیا کھلا دے، چائے پلا دے، کوئی بھی کھانا ہو جس میں نمک نہ ہو، لیکن تیز نمک ہونے نظر آ رہا تھا، کھایا نہیں جا رہا تھا، فوراً تھوک دیا بس ان کے اہلیہ۔ جب انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا، دیکھتے ہی دیکھتے جس وقت وہ بتا رہے تھے، ابھی عمل پورا نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفائے کاملہ عطا فرمائی اور ان کا منہ کا ذائقہ درست اور صحیح ہو گیا۔ ایک طرف جو سارے ڈاکٹروں کی دوائیاں فیل ہو چکی تھی، تو دوسری طرف یہ بڑوں کے بڑے طبیبوں کے طبیب شہنشاہ کامل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا فارمولہ کام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ خوشی کے آنسو ان کی آنکھوں سے جاری ہو رہے تھے جس وقت وہ بتا رہے ہیں، اور بہت سارے کیسز ایسے ہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے یوں ہی نہیں فرما دیا، فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، ہر ایک بیماری سے بچنے کی شفا سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جو قرآن مجید میں سب سے پہلی سورت ہے، یہ کوئی معمولی سورت نہیں ہے۔ حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان کو اپنے اوپر نوحہ کرنے کی اور رونے کی 4 مرتبہ نوبت آئی ہے۔ ایک اس وقت، ایک اس وقت جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، فخرج انک رجیم، نکل جا اس لیے کہ تو ذلیل ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ وہ رویا، وہ نوحہ کیا، اس نے پریشان ہوا، اور ایک اس وقت جس وقت اس کو آسمانوں سے زمین میں بھیج دیا گیا، اس وقت وہ رویا ہے بہت زیادہ، اور ایک اس وقت جس وقت سرور دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اس وقت وہ رویا ہے 6 مرتبہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا نزول فرمایا کہ یہ آ گئی ایک ایسی چیز کہ جس کے اندر ساری چیزوں کی شفا موجود ہے، اب میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا۔ بڑے سے بڑے بیماریوں میں، پریشانیوں میں، پیلیا میں اور دنیا بھر کی بیماریوں میں اس کو جب کوئی یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے، تختیوں پر لکھ کر پلاتا ہے، یا دم کرتا ہے، یا عبادہ عمل کر لیتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے
ایسی شفا اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بنی ہو. اس لیے سورہ فاتحہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. بعض مرتبہ ہم پریشان حال ہو جاتے ہیں، لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اس کی ادائیگی کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ ایسا پڑھنا چاہیے. مجھے ایک واقعہ اس موقع پر اکثر یاد آ جاتا ہے. ہماری دکان کے قریب میں ایک گلی میں ایک بچہ رو رہا تھا، رات کا وقت تھا اور بے انتہا رو رہا تھا. ڈاکٹر کو دکھا دیا، چیک کر لیا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. پڑھ پڑھ کر بھونکا گلی میں، ملانیوں نے، عورتوں نے، آدمیوں نے، لیکن کوئی فائدہ نہیں. ادھر سے ہمارے ایک استاد حضرت مفتی محمد اقبال صاحب وہ گزرے ہو جا رہے تھے. ارے مفتی صاحب کیا ہوا؟ یہ بچہ جو ہے رو رہا ہے اور پریشان کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. مفتی صاحب نے جو پڑھ کے دم کیا ہے تو فوراً چپ ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی چل رہے ہیں. ارے مفتی صاحب یہ بتاؤ آپ نے پڑھا کیا؟ کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا. بچہ چپ گیا. کہ مفتی صاحب ہم نے تو بار بار سورہ فاتحہ پڑھی، قل اللہ پڑھی، فلا پڑھا، کچھ بھی نہ بول. تو شرط یہ کہ مفتی صاحب چونکہ مفتی صاحب ہونے کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن اور قاری قرآن بھی ہیں، قرآن مقدس کو بہت اچھا پڑھتے ہیں، تو صحیح ادائیگی کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جب غلط پڑھا جاتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. اس لیے سارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو صحیح قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اور اگر پڑھے ہوئے نہیں ہے تو اس کو سیکھنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. تو بہرحال صحیح پڑھنا چاہیے. اس موقع پر تو 4 مرتبہ نوبت آئی رونے کی، میں نے عرض کر دیا. سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اور اس کے آگے مفسرین نے نکات بیان فرمائے ہیں. فرمایا کہ جو کچھ پورے قرآن مجید میں ہے وہ سب کچھ سورہ فاتحہ میں آ گیا. ایسی چیز ہے سورہ فاتحہ، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ شریف میں آ گیا، اور جو کچھ بسم اللہ شریف میں ہے وہ بسم اللہ شریف کی با میں آ گیا. اور آگے پڑھ کر نقطہ بیان کیا ہے کہ جو کچھ بسم اللہ شریف کی با میں ہے وہ اس کے نقطے میں آ گیا، جو تفصیل نہیں ہو سکتا. وحدانیت کی تعلیم یہاں سے دی ہے. اور با سے جو بتایا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ با کے ملانا، با کا مطلب اتصال ہے، ملانا ہے. جب انسان قرآن مقدس سے جڑ جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مل جاتا ہے. یہاں پر ایک اور بات، ہمارے میاں جی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، تو میاں جی کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے تھے. بہت بڑے بزرگ تھے. ان کی علوم کا سمندر پھاٹے مارتا ہوا ذہن میں آ جاتا ہے جب نام آتا ہے مختلف جگہوں پر، مختلف موقعوں پر. چونکہ قرآن مجید کی محفل ہے تو قرآن پاک کے تعلق سے جو باتیں ارشاد فرمائی تھی اس وقت وہ مجھے یاد آ رہی ہیں. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو با سے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آخر میں قل اعوذ برب الناس من الجنۃ والناس. سین ہے، با شروع اور آخر کا سین ملا دو بس. اب ہمیں ہدایت کے لیے دنیا کے کسی قوانین کی اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے. حضرت میاں جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دونوں کو ملا کر ہی بتایا کرتے تھے. اور ہاں ایک بات اور شاید کسی کو فائدہ ہو جائے اور قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق مل جائے. ہمارے میاں جی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اللہ تعالیٰ قبر میں کروڑ رحمت نازل فرمائے، کروٹ چین و سکون عطا فرمائے. فرماتے تھے کہ ہماری جو زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ گھنٹے اور منٹ کے حساب سے نہیں ہے، سالوں کے حساب سے نہیں ہے، مہینوں کے حساب سے. سانسیں ہیں، سانسیں کہ اتنی سانسیں لے گا انسان، اتنی سانسیں جب پوری ہو جائیں گی تو اس کا انتقال ہو جائے گا. سانسیں ہیں، سانسوں کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے. لیکن جب کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی عورت قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جتنی دیر وہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے وہ سانسیں اس میں ایڈ نہیں ہوتی ہے، جو اس کی زندگی کی برکت مل جاتی ہے. جتنی دیر وہ پڑھے گا تو یہ اس کی زندگی میں گویا کہ برکت مل جائے گی. 1 گھنٹہ اگر آپ نے قرآن مجید پڑھا اور اس میں جتنی آپ نے سانسیں لی ہیں تو وہ سانسیں گنی نہیں جائیں گی، وہ الگ سے ایکسٹرا اتنی سانسیں آپ کی زندگی کے اندر مل جائیں گی.
اس لیے بھائی اور بہنوں قرآن مقدس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے میں نے عرض کر دیا ہے، اسے کم از کم روزانہ نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ بزرگ سے ملاقات ہوئی، آخری بات بتا رہا ہوں، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے کہ حافظ صاحب سورہ فاتحہ کا تو ہر نمازی عامل ہے، سورہ فاتحہ کا ہر نمازی عامل ہے، جو بھی مرد ہو یا عورت ہو۔ کیسے کہ وہ دن میں کتنی مرتبہ جو رکعتیں پڑھتا ہے اور پڑھتی ہے، کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، تو عامل ہو گیا اس کا۔ اس لیے کسی بھی کام میں، نظر میں، آسیب میں، ٹونے میں، جادو میں، پورے یقین کامل کے ساتھ مرد بھی اور عورتیں بھی سب اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، سورہ فاتحہ کو پڑھیں اور دم کر دیں۔ جیسا موقع ہو، 1 بار، 3 بار، 7 بار، 11 بار، 41 بار، یا وہ موقع مل جائے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر اس کی کھلی آنکھوں اس کے فوائد اور برکات ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی جو کچھ کہا سنا گیا سمجھنے کے عمل کی توفیق سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔